ناصر چوہان صاحب، میں نے پولیس کا روزنامچہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لکھا کیا ہے۔ میں اٹھا، میں بیٹھا، میں باہر گیا، اور میں باہر سے جب واپس آیا، ایک ایک اس کی جتنی بھی مصروفیت ہوتی ہے تھانے میں کسی بھی پولیس والے کی، وہ اس روزنامچے کے اندر درج ہوتی ہے۔ میں نے کھایا کیا، میں نے پیا کیا، میں باہر نکلا اور مجھے کیوں جانا پڑا۔ میں نے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ ہماری ایک مد اور مد خاص ہے، یہ ایک ٹرم ہے جو میرا خیال ہے عام لوگوں کو تو بالکل نہیں پتا، لیکن اس میں دلچسپی والی بہت باتیں جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، اور عام بندے کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ پولیس والا جو ہے وہ تھانے میں ہے تو اس کے ایک ایک لمحے کی، اس کی ایک ایک حرکت کا اندراج ہوتا ہے۔ تھانے سے باہر ہے تب بھی اندراج ہوتا ہے، جب پولیس والوں کے خلاف آپ کو کارروائی کرتے ہیں تو وہ روزنامچہ بول پڑتا ہے۔ پھر ٹھیک بات ہے۔ اب روز نامچہ جو ہے، جیسے آپ نے لفظ بولا روز نامچہ، روز نامچہ، کہ روز کی جو بھی بات ہوگی، جو بھی پروسیڈنگز ہوگی، کہیں آنا، کہیں جانا، کہیں کھانا، کہیں ریڈ کرنا، کچھ پکڑنا، کچھ جو ہے وہ بند کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ روز نامچہ۔ حالانکہ پولیس کے بارے میں تو یہ تصور ہے کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے، لیکن میرا خیال ایسا اگر آپ کسی پڑھیں نظام کے اندر موجود نہیں ہے، کسی پروفیشن کے اندر اس طرح کی سختی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ کتنا کمپریہنسو جو ہے وہ گورے کا لکھا ہوا قانون ہے، گورے کا لکھا ہوا قانون، کہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا اور آپ نے پابند کیا ہے کہ وہ جب بھی کہیں سے بھی آئے گا تو وہ سب سے پہلے آ کے رپٹ لکھے گا، تھانے کے اندر تب بھی لکھے گا، تھانے کے اندر ہے تب بھی لکھے گا، کہ میں سونے جا رہا ہوں تو رپٹ لکھے گا، میں اٹھ رہا ہوں تو میں رپٹ لکھوں گا، کچھ بھی ہے تو وہ اس میں نہانے جا رہا ہوں تو تب بھی لکھے گا۔ وہ تھوڑا سا پرسنل ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہم اس کو اس طرح کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں لکھتا وہ خود ہے یا محرر نے لکھنا ہوتا ہے؟ دیکھیں لکھنا، اب لکھنا تو اس نے خود ہے، لیکن یہاں پہ پریکٹس یہی ہے، سائن بھی اس نے کرنے ہوتے ہیں، سائن بھی اس نے کرنے، لیکن یہاں پہ پریکٹس یہی ہے کہ وہ تھرو محرر ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا مد اور مد خاص، اب یہ مد نمبر ہوتے ہیں، مطلب مد نمبر 5، مد نمبر 5، 9، 7، 11، 15، 16، 17، یہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کی مصروفیت ہے، مد نمبر اس نے دیے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی فار دا اسپیسیفک پرپز، فار دا اسپیسیفک ریزنز، وہ جو بھی اس کو کیٹیگرائز کرے گا اس کو وہ نمبر دے گا کہ میں یہ مد نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر دے رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی چیز ہے، اچھا اگر وہ کسی کو کال کرتا ہے کسی کیس کے سلسلے میں، وہ یہ لکھے گا کہ میں نے اس کو فلاں وقت میں کال بھی کی؟ اس میں یہ نہیں لکھے گا، اس میں جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کال اپ لیٹر 161، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو نوٹس جاری کرتا ہے، اس نوٹس کو وہ ضرور لکھتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ریڈ کے اوپر اگر جا رہا ہے، ریڈ کرنے کہیں جا رہا ہے اور مدعی کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ اس کو جو روز نامچے میں لکھے گا، اور اگر اس نے کسی اور تھانے کی حدود میں جا کے ریڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس تھانے کی حدود میں جا کے، اس تھانے میں جا کے وہاں پہ روز نامچے، اس کے روز نامچے پہ وہ رپٹ درج کرے گا کہ میں آپ کے تھانے کی حدود میں فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے مطلوب ہے، اس کی گرفتاری کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، ان کے جا کے اس کے تھانے میں جا کے رپورٹ کرے گا کہ میں یہاں پہ فلاں بندے کی گرفتاری کے لیے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی ولدیت ہے، یہ اس کی کاسٹ ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، میں اس کی گرفتاری کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، لہٰذا میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اس کو اندراج کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ وہاں پہ اندراج نہیں کرتا تو اس کی جو گرفتاری ہوگی وہ ڈیٹینشن ہوگی غیر قانونی طور پہ، اس کو آپ اغوا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے فلاں بندے کو اغوا کر کے لے گئی، اغوا کر، یہ ٹرم اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس کے روز نامچے میں درج کرے گا کہ میں جو ہے وہ فلاں، اس لیے لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ پولیس کیسے اغوا کر سکتی ہے، وہ اس کی تو مرضی ہے اٹھا کے لے جائے کسی کو بھی، لیکن اصل قانون یہ ہے، قانون یہ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس کا اندراج کرے گا، اور مدعی کو جب وہ ساتھ لے کے جاتا ہے تو پھر بھی اس نے مد لکھنا ہوتا ہے، اور اگر اس نے کوئی نارکوٹکس جو ہے وہ برآمد کی ہے تو اس کی جب وہ آ کے پارچات اور اس کی ساری سٹوری لکھے گا، اور اس کے اوپر بھی وہ مد اور مد خاص۔ اب مد خاص کیا ہے؟ مد تو یہ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا، مد خاص یہ ہے کہ اگر کوئی گمشدگی کی رپورٹ کرواتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو اس کی جو گمشدگی کی جو رپورٹ ہوگی اس کو ہم مد خاص کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ یہ میں نے وقوع ان سین اکرنس میں نے دیکھی اور مجھے بتایا گیا، مجھے فلاں جگہ سے یا مخبر خاص سے مجھے یہ اطلاع آئی، تو اس کو مد خاص کہا جاتا ہے۔
یہ جو ٹرمز ہیں روز نامچے کی اور روز نامچے کی جو ڈائری ہوتی ہے جس میں پولیس ڈائری ہم اس کو کہتے ہیں, روز نامچہ اس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ جب اس نے کہیں پہ آپ ضمنی پڑھیں گے نا تو ضمنی کے بعد وہ جب ضمنی مکمل کرے گا اس کے اینڈ پہ اس نے لکھا ہوا اب میں کار سرکار میں مصروف ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا اور اس کے بعد میں کار سرکار میں اب مصروف ہوتا ہوں, کہ میں ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوں, میں کار سرکار میں لگا ہوں لیکن مصروف ہو رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ مد اور مد خاص کی جب آپ نے بات کی تو ہمیں ٹک ٹاک پر بہت سارے پولیس والوں کی ٹک ٹاک بنی ہوئی نظر آتی ہیں, بڑی وائرل ہوتی ہیں, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں روزنامچے میں. شاید صاحب آپ ان کو پسانا چاہتے ہیں بری طرح. نہیں, وہ تو دیکھیں پھنسے ہوئے ہیں خود ہی, کسی ان کو ٹک ٹاک بنانے کی اجازت نہیں ہے لیکن بناتے ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں, ایسا وہ بالکل بھی نہیں لکھتے. اب غیر قانونی طور پہ وہ چیز ان کی جو نجی مصروفیات ہوتی ہیں اس کا نہیں لکھتے نا, وہ تو کبھی بھی نہیں لکھتے. لیکن قانوناً تو لکھنا چاہیے, قانوناً ان کو لکھنا چاہیے. اگر وہ کہیں چھٹی لے کے اور چھٹی لیے بغیر دیکھیں نا, اب طریقہ کار یہ ہے کہ ایس ایچ او کوئی تو 24/7 اس کی ڈیوٹی ہے, لیکن وہ شادی بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ فوتگی میں بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ خوشی غمی میں بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اب وہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی. روزنامچے میں تو لکھا ہوتا ہے گشت پر ہیں, وہ صرف وہاں پہ گشت ہی آئے گا. اب وہ گشت کے بعد وہ جہاں پہ بھی یہ جو پولیس مقابلے وغیرہ جب ہو جاتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. نہیں لکھتے اس میں. ہاں پولیس مقابلہ جو ہے اس میں یہ لکھتے ہیں وہ اتفاقاً ہوتا ہے, وہ اتفاقاً ہوتا ہے. اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم جا رہے تھے تو ہم فلاں ملزم کو ساتھ لے کے جا رہے تھے اور اس نے ہمیں جو نشاندہی کے لیے کہیں لے کے جانا, نشاندہی کے لیے, اور آگے سے اس کے ساتھی. اب یہ سمجھ نہیں آتی آج تک 70-75 سالوں میں اس کے ساتھیوں کو یہ خبر کیسے ہوتی. ہم اسٹوری بھی آج تک نہیں بدل سکے. ہم اس کے کپڑے جو ہے وہ شاپر آج تک منشیات کا وہ جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہے, تو وہ آج تک ہم اس کو چٹا نہیں کر سکے. وہ بائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں وہ آج تک بائیں ہاتھ میں مشہور. آپ کو کیس ایک وہ یاد ہے, اس کا بائیں ہاتھ ہی نہیں تھا. تو ایسی کئی چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ اوور لک ہو جاتی ہیں, پھر وہ پریشر میں یا بڑوں کے کہنے کے اوپر وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا بعد میں وہ اس کے سیٹ بیک کیا ہوتا ہے. پھر وہ بڑے جو ہیں وہ ذمہ دار. سوال تو اس پر بڑے اٹھتے ہیں, لیکن جو اس طرح کا کلچر بن چکا ہے وہ بھی. لیکن ہمیں تو قانون کو سمجھنا ہے, قانون کی بات کرنی ہے, قانون کی بالادستی کی بات کرنی ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت زبردست معلومات دی. تھینک یو سر.